کیا ہے، ہٹو نا، سونے بھی دو اب۔ کیوں تنگ کر رہے مجھے بار بار؟ بہت نیند آ رہی ہے یار، اور ویسے بھی مجھے منہ اندھیرے ناشتہ کرنے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو میں 12 بجے کے بعد سو کر اٹھتی ہوں، دیر سے ناشتہ کرتی ہوں؟ سو پلیز مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، تم کر لو جا کر ناشتہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کشن اپنے منہ پر رکھ لیا، لیکن آلیان کو بھی آج بہت مستی سوچی ہوئی تھی۔ اس نے شرارت سے کشن شیما کے چہرے سے ہٹا کر دور پھینک دیا۔ آلیان کی اس حرکت پر وہ طیش میں آ کر اٹھ بیٹھی اور خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم کتنے عجیب انسان ہو، تمہارا دل بھرتا نہیں ہے یہ سب سے چھوڑا پن کرتے کرتے؟ اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی تمہیں؟ تھکتے نہیں ہو تم؟ حد ہے یار ویسے۔ آلیان کی آج صبح صبح ٹھیک ٹھاک کتے والی بےعزتی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی یہ گنجو باز آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مسلسل اس کے فلمی ڈائلاگ جاری تھے، ہائے میری موٹی، تمہاری یہ پھولوں کی پتیاں برساتی باتیں اور جان لیوا ظالم ادائیں، اوف، کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ آلیان اپنی گول مٹول کیوٹ سی بیوی کو نہایت دلچسپی اور شرارت سے دیکھ رہا تھا، جس کی نیند میں سرخ نشیلی آنکھیں مزید غضب ڈھا رہی تھی۔ ویسے بہت قاتل لگ رہی ہو تم، دل کرتا ہے تمام حیات یوں ہی دیکھتا رہوں اور ڈانٹ کھاتا رہوں۔ تمہارا یہ حسن کچھ اور نکھر جاتا ہے جب تم میرے آلیان کی رومانٹک باتیں سن سن کر وہ بیزار ہو چکی تھی۔ اس نے اکتاہٹ سے سوچا، اول درجے کا ڈھیٹ اور ویلا بندہ یہ، حد ہے قسم سے، ہر وقت رومانس اور بے جوڑ الٹی سیدھی شعر و شاعری کروا لو بس اس پورے آدمی سے۔ خدا کی قسم پکا کر رکھ دیا اس انکل نے، اور اب اس کے اماں ابا کے سامنے پیش ہو کر ان کی غلامیاں کروں؟ اوف میری جان، اب کیا سوچ رہی ہو تم؟ بعد میں نیند پوری کر لینا، سمجھا کرو یار، آج شادی کے بعد پہلی صبح ہے، تمہارا سب کے ساتھ ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آلیان کی بات سن کر شیما نے غصے میں سوچا، شادی کے بعد اس منحوس خانے میں پہلی صبح میری، اب اس آلیان کے سڑے بسے پوسیدہ سے ابا کو جھک کر سلام کرنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے مسکرا کر بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کھٹکھٹے کوریت بڈھے کو ایک آنکھ نہیں بھایا مجھے یہ بڈھا، اور وہ بی بی جان، وہ اس حویلی کی مہارانی بن کر بڑے ٹھاڑ باڑ سے حکم چلاتی پھرتی ہے، ان کے سامنے اچھی بہو کا رول پلے بھی کرنا ہوگا۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، یہ ہر گھر میں ایک بھگوان کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب سوچ کر اس کا پارا ایک دم سے ہائی لیول تک پہنچ گیا۔ وہ انگلی لہراتی اور اپنے گول گول دیدے گھماتی ہوئی بولی، دیکھو بھائی آلیان، صاف صاف اور آخری بار بتا رہی ہوں، اب یہ روز روز مسٹر اندھیرے ناشتے کے ڈرامے میرے ساتھ تو کرنے نہیں ہیں تم نے۔ میں تمہارے گھر والوں کے ساتھ آج کے بعد کبھی بھی ناشتہ کرنے والی، ناشتہ مجھے اپنے کمرے میں چاہیے۔ ایک بار ٹھیک سے ٹھوک بجا کر سمجھا دینا اپنے ابا اماں کو، میری نیندی حرام کرنے کی کوشش نہیں کرنے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں زوہلا گموار دنگڑ پینڈو ایف اے فیل نہیں ہوں، میں شیما ہوں۔ شیما ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی، اور تمہاری بی بی جان نے کون سا مجھے منہ دکھائے میں ہیرے کا سیٹ دے ڈالا ہے جو میں جی حضوری کرتی پھروں گی؟ انہوں نے مجھے جلانے کے لیے زوہلا کو حویلی کی چابیاں تھما دی۔ غضب خدا کا، اس عمر میں تمہاری بی بی جان 20 تولے کی چین اور یہ موٹے موٹے جھمکے کانوں میں لٹکائے پھرتی ہیں جیسے 16 سالہ کمسن حسینہ۔ شرم ذرا سی بھی نہیں آتی انہیں؟ بہو کو منہ دکھائی میں ایک ہلکی پھلکی انگوٹھی پہنا دیتی۔ آلیان شیما کی نخریلی اور سخت مزاج طبیعت سے واقف تھا، اور ویسے بھی اسے شیما کی کوئی بھی بات بری نہیں لگتی تھی۔ وہ تو شیما کے پیار میں بری طرح سے پاگل ہو چکا تھا، لہٰذا آج بھی وہ اپنی نئی نویلی دلہن کی ہر بات پر مسکرا رہا تھا۔ اس نے غضب ڈھاتے ہوئے شیما کو اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے کہا، جانم کیا کرو گی تم حویلی کی چابیاں لے کر؟ کیوں الجھتی ہو ان گھر گھرستی کے چکر میں؟ یہ سب اس ایف اے فیل کو ہی دیکھنے دو نا یار، تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم بس کھاؤ پیو گھومو پھرو عیش کرو اور دبا کر شاپنگ کرو۔ اچھا ہٹو آلیان، چھوڑو بھی نا، مجھے اب تیار ہونا ہے، تمہارے یہ چونچلے اور رومانس تو 24 گھنٹے چلتے رہیں گے، میرے پاس ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی کون سے پہنوں۔ ارے میری جانو، میری شونا کے پاس کپڑے نہیں ہیں، چلو میں بتاتا ہوں تم آج کون سے کپڑے پہنو۔ جی نہیں شکریہ، وہ چڑھ کر بولی، تمہاری پسند نہایت ہی گھٹیا اور اولڈ فیشن ہے، میں خود ہی اپنی پسند کا ڈریس پہن لوں گی۔ دیکھو ڈارلنگ، میری پسند کو گھٹیا مت کہنا، کیونکہ تم میری پسند ہو، اور میری پسند کو گھٹیا کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔
اچھا خیر چلو، ناشتے کے بعد شاپنگ پر چلتے ہیں، تم اپنی پسند کے کپڑے لے لینا۔ اب خوش؟ بالکل نہیں آلیان، میں پاکستانی ڈریس نہیں پہننے والی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ کوئی معیاری نہیں ہے، بس اولڈ فیشن۔ مجھے شارجہ یا دبئی سے شاپنگ کرنی ہے بس۔ یار کیا بات کر رہی ہو تم، پاکستانی ڈریس تو پوری دنیا میں ٹاپ 1 پر ہے۔ خیر تم جہاں سے بولو گی شاپنگ کروا دوں گا، بس تم حکم کیا کرو۔ چلتے ہیں پھر 2 دن بعد دبئی، ہنی مون بھی ہو جائے گا اور تمہاری من پسند خریداری بھی۔ لیکن مجھے ٹرکی بھی دیکھنا تھا۔ شیما نے اپنی باہیں آلیان کے گلے میں ڈال دی۔ ہائے، اگر اسی طرح ہم پر پیار جتاتی رہی، ٹرکی ہی کیا بلکہ پوری دنیا کا ٹور کروا دوں گا منچلی حسینہ۔ بس تم اب تیاری پکڑو ہنی مون کے لیے۔ لیکن آلیان تمہارے فضول سے بزنس ٹرپ اور میٹنگز ان سب کا کیا ہوگا؟ ابے یار چھوڑو تم ان باتوں کو، تمہارے لیے سب کچھ کینسل۔ آلیان اور شیما کو آتا دیکھ کر زوئلا گھبرا کر ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ اب آلیان کے سامنے بالکل بھی آنا نہیں چاہتی تھی۔ مگر بی بی جان نے اسے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر بیٹھ گئی۔ شیما نے ساس سسر کو روکھے پھیکے انداز میں منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے سلام کیا اور آلیان کی بغل والی کرسی پر چپک کر بیٹھ گئی۔ آلیان مستقل شیما کی خاطرداری میں لگا پڑا تھا۔ کبھی اس کی پلیٹ میں آملیٹ رکھتا تو کبھی پراٹھا، تو کبھی سیب کا ٹکڑا، تو کبھی جوس کا جگ اس کے قریب سرکاتا۔ آلیان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہ سب چیزیں ایک ہی وقت میں شیما کے حلق میں انڈھیل دے، لیکن شیما کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ اسے تو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ آلیان کی للو چپو اور بڑھتی ہوئی آوبھگت دیکھ کر اب بابا جان چپ نہیں رہ سکے۔ آخر وہ بولی اٹھے، آلیان یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ جس کو بھی جو پسند ہوگا وہ کھا لے گا، سب کچھ سامنے ہی رکھا ہے، اور تو بھی اب اطمینان سے تسلی سے ناشتہ کر۔ اپنے خلاف سسر کو بولتا دیکھ کر شیما کی مرچی لگی۔ وہ سوچنے لگی دل تو چاہتے اس بڈھے کو ہتھیلی پر رکھ کر سرسوں کی طرح رگڑ ڈالوں۔ کیسے جھل بن لائے مجھ سے منحوس، قسم خدا کی اتنی لمبی عمر لے کر آئے ہیں۔ آج کل کے کچھ ڈھیٹ بڈھے مرنے کے موڑ میں ہی دکھائی نہیں دیتے۔ اب کیا قیامت کا اعلان کریں گے یہ؟ جب دیکھو ٹر ٹر ٹر۔ جس دن میرا دماغ گھوم گیا نا، اس بڈھے کا قصہ ہی ختم کر دوں گی۔ میں نے بھی دھوتی پھاڑ کر رومال نہیں بنا دیا اس کا، تو میرا نام بھی شیما نہیں۔ اس سوکھی سڑی زوئلا کو دیکھو ذرا، کیسے سر جھکائے نیک پروین بنی بیٹھی ہے میرے سامنے۔ اکیلے میں دبا کر نین مٹکا کر چلاتی ہوگی یہ بے شرم میرے آلیان کے ساتھ۔ خوب سمجھتی ہوں اس جیسی چالو لڑکیوں کو۔ یہ اپنی کم عمری اور بھولا پن دکھا دکھا کر مردوں کو پھانسنے کے ہنر بخوبی جانتی ہیں۔ اس کو تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ زوئلا سے مخاطب ہوئی، زوئلا پلیز یہ چائے کی کیتلی پاس کرنا۔ زوئلا نے کیتلی اس کے نزدیک کر دی۔ اب شیما نے چائے بھر کر اپنے کپ میں انڈیلی، لیکن ایک گھونٹ پیتے کہنے لگی، چائے تو ٹھنڈی برف ہوگی ہے۔ زوئلا تم گرم چائے تو لے آؤ میرے لیے، ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جا رہی۔ بیچاری زوئلا سیدھی سادی معصوم سی لڑکی تھی۔ وہ فوراً حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کھڑے ہوئی، لیکن بی بی جان نے غصے میں شیما کو دیکھتے ہوئے کہا، زوئلا اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے جو تم اس پر یوں بیٹھے بیٹھے حکم چلا رہی ہو۔ گھر کے کاموں کے لیے اس گھر میں ملازم موجود ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ زوئلا کسی کا بھی کام نہیں کرے گی۔ زوئلا کے حق میں ساس کی بے جا حمایت اور طرفداری دیکھ کر شیما کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج وہ بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ زوئلا کو اپنے راستے سے ہٹانا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑھیا اس ایف اے فیل کی مضبوط ڈھال بنی بیٹھی ہے۔ سسر سے بے عزتی اور ساس کا زوئلا کے حق میں لگاتار بولنا اب شیما کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، لہٰذا وہ بھی زوئلا کو جلانا چاہتی تھی، اسے رلانا چاہتی تھی، اسے تڑپانا چاہتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے بی بی جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بی بی جان ہم پرسوں ہنی مون کے لیے دبئی جا رہے ہیں، انشاءاللہ 15-20 دن بعد گھوم پھر کر واپس لوٹیں گے۔ شیما کے منہ سے ہنی مون کا سن کر زوئلا نے چونک کر آلیان کی طرف دیکھا، جو بڑے مزے سے چائے پینے میں مصروف تھا۔ اسے تو احساس تک نہیں تھا اس لڑکی کے دل پر کیا بیت رہی ہے، لیکن شیما اپنا کام کر گئی تھی۔ تیر زوئلا کے دل پر لگا تھا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر روتی ہوئی لون کی طرف چلے گی۔ زوئلا کو اذیت دے کر شیما مکار کے دل میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، لیکن بی بی جان تڑپ اٹھی۔ وہ آلیان سے مخاطب ہوئی، زوئلا اب اس گھر میں نہیں رہے گی، شہر جا رہی ہے پڑھنے۔ میں نے شہلا دورانی سے بات کی ہے،
1 2 दिन में तमाम इंतजामात हो जाएंगे और जोइला शहर चली जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो अब इधर रहे। तुम लोगों ने उसे बेजान मोम की गुड़िया समझ रखा है, जिसका दिल चाहता है उसे रोंदता हुआ निकल जाता है। जोइला के शहर जाने का सुनकर आलियान और शीमा एक दूसरे को देखकर खूब यूं हंसे जैसे बीबी जान ने कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। इन दोनों को हंसता देखकर बीबी जान चुप नहीं रह सकी। वो कर्ब से चिल्ला उठी, मत हंसो आज इस बेबस पर, ना उड़ाओ मजलूम का मजाक। अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है। आज तुम लोग मजबूत हो और वो कमजोर, लेकिन कल वो मजबूत होगी और तुम लाचार। बीबी जान आंखों में नमी लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो मजीद कुछ और नहीं कहना चाहती थी। वो आईने के सामने खड़ी अपनी सोचों में गुम उलझे भालों को सुलझाने में मसरूफ थी। अजीब सा दिन था, खामोश, उदास, तन्हा। आज उसकी बची कुची उम्मीदें भी शदीद मायूसी में ढलकर चकनाचूर हो गई थी। जब से उसने खान जी और शीमा के हनीमून का सुना था, उसकी दुनिया जैसे उजड़ सी गई थी। वो इस वक्त ऐसा कर्ब झेल रही थी कि ना तो वो मर सकती थी और ना ही जीने की तमन्ना बाकी थी। कमरे के सन्नाटे में धड़ भरी सिसकियां मुसलसल कमरे में गूंज रही थी। उसने अपनी सुर्ख आंखों से बहते आंसुओं को दुपट्टे से साफ करते हुए रगड़ डाला, क्योंकि वो अपना दर्द अब किसी पर भी अया करना नहीं चाहती थी। कोई नहीं था अब आहोजारियां सुनने वाला यहाँ। ये तकलीफ उसकी ज़ाती थी जो उसे अकेले ही बर्दाश्त करना थी। आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते फिक्रमंद है लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। परों को काट दिया उड़ान से पहले, ये खौफे हिजर है, शौके वसाल थोड़ी है। मज़ा तो जब है हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है। लगाना पड़ती है डुबकी उबरने से पहले, गरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। ये किस पुरजुल्फों का नाकाम जाल फेंकने की कोशिश की जा रही है। जोहिला साहब एफ फेल, तुम अपने ये गजबर लंबे चमकदार बाल दिखा दिखा कर आलियान को अपने बस में कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है और उसे मेरे ही बाल पसंद है, समझे तुम। चलो शाबाश, अब फौरन अच्छे बच्चों की तरह लपेटो इन बालों को, कैचर लगाओ। आज के बाद मैंने तुम्हें ये खुले बाल देखे तो चोटी पकड़कर जड़ से काट दूंगी। शीमा की करख्ती और तंज बरसाती आवाज पर जोइला चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती है। शीमा बड़ी अक्कड़ से चौकट थामे खड़ी उसे घूर रही थी। अब बांधो बाल भई, ऐसे क्या दीदे फाड़े मुझे तक रही हो। आलियान नहीं फंसने वाला, वो घटिया कहका लगाती है। वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे, और हमेशा करता रहेगा। तुम जल जल कर ही मर जाना। मेरा मुखलसाना मशवरा तो ये है, तलाक पकड़ो और घर जाओ। हाँ हाँ, आलियान सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। बीबी, जोइला ने मुस्कुराकर शीमा की तरफ देखा, जो पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। शीमा, अगर खान जी तुम्हारे और तुमसे बेतहाशा प्यार भी करते तो फिर डर किस बात का है? तुम बार बार क्यों जता रही हो एक ही बात? क्या तुम्हें एतबार नहीं खान जी के प्यार पर? तुम्हारे पास तो खान जी हैं, लेकिन तुम फिर भी मुझे डरी सहमी तन्हा दिखाई देती हो। और देखो, मेरे हाथ तो खाली हैं, कुछ नहीं है मेरे पास, मगर मैं फिर भी मुतमईन हूँ, पुरसुकून हूँ। मैं खुलेआम डंके की चोट पर कह सकती हूँ खान जी मेरे नहीं है। और तुम सब कुछ होते हुए भी इतनी खौफजदा क्यों? जोइला की बेबाकी पर पुरएतमादी देखकर शीमा हैरान रहेगी। वो तो उस लड़की को इंतहाई बेवकूफ़, लाउबाली और जाहिल समझती थी, लेकिन आज उस एफ़े फेल की बातों ने उस मगरूर, खुद पसंद और खुद गर्ज शीमा को हिला कर रख दिया। वो सोच में पड़ गई, इस गंवार ने ये सब बातें कहाँ से सीखी हैं? ये तो बार बार फेल होती चली आई है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कुछ बातें स्कूल या कॉलेज की किताबों में दर्ज नहीं होती, बल्कि ज़माने की ठोकरें, दुत्खारें, दुख और मुसलसल अकेलापन इंसान को कबल अज़ वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। जोइला की खरी खरी बातों पर शीमा तिल मिला कर रह गई। उसके पास अब कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं था, इसलिए उसने जोइला को तंग करने का दूसरा तरीका अपनाया। वो चहकती हुई बोली, वैसे जोइला गुड़िया, तुम तो जानती होगी सुहागन पियामंद भाई होती है। वैसे हवेली में हुक्म भी तो उसी औरत का चलना चाहिए ना, जो अपने शौहर के दिल पर राज करे, जबकि मेरा आलियान तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है। फिर ये हवेली की चाबियाँ तुम्हारे पास क्यों? क्यों अम्मा बनी हुई है तुम इस हवेली वालों की? सवालिया अंदाज में बनुएं उचकाती वो हैन उसके चेहरे के सामने की और आंखों में देखते हुए बोले, बस इसीलिए मैंने फैसला किया, आपसे ये चाबियाँ मेरे पास रहेंगी।
तुम्हारी हाकमियत ख़त्म बेटा। अगर आलियान मेरा है तो इस हवेली और इसमें चलने वाला हुक्म भी मेरा ही होना चाहिए ना। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ क्या? शीमा की जाहलाना बातें सुनकर जोयला बस खामोशी से मुस्कुरा कर रह गई। उसकी घटिया सोच पर उसे गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था, और शीमा उसकी मुस्कुराती हुई लड़की को देखकर सोच में पड़ गई। पागल है ये लड़की, मैं इसकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही हूँ और इस पर रत्ती बराबर भी असर नहीं होता। मनहोश उल्टा मुस्कुराए जा रही। क्या ये मुझे पागल समझ रही है? कितना मुश्किल होता है ना इस इंसान से दूर जाना जिसके दम से हमारी ज़िंदगी की सांसें रवा दवा हों, जिसके बगैर जीने का तसव्वुर महाल हो, जिसे हमारा लफ्ज़ों का नहीं बल्कि रूह का रिश्ता हो, जो हमारा आईना हो, जो हमारी सांसों में खुशबू की तरह रच बस गया हो, जो हमारे जीने का मकसद हो, जिसको देखे बिना एक पल भी सुकून ना आता हो, और बस जिसके बिना ये ज़िंदगी बेमायने बेवजह से महसूस होने लगे। आज जोयला के लिए बहुत कठिन दिन था। वो जा रही थी अपने खान जी से कोसों दूर। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा। काश खान जी आप मुझे रोक लेते, सिर्फ एक बार झूठे मुँह ही सही पर कहकर तो देखते, मैं तो फट से रुक जाती, सारी ज़िंदगी गुजार देती आपके कदमों में। रोक लें आप मुझे खान जी, मत दूर करें खुद से। आज मेरा ये दिल बहुत बेचैन और बेकरार था। जी तो बहुत चाहता है जाने से पहले अपने खान जी को बस एक नज़र देख लूं, उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो लूं, क्योंकि फिर शायद ये दूरियां, ये ना ख़त्म होने वाले फासले। जोयला क्या हो गया पुत्र, क्या सोच रही है? बैठ ना अब गाड़ी में, देर हो रही है। बीबी जान की आवाज़ पर वो चौंक उठती है। बीबी जान? वो जोयला की आंखें हवेली के इतराफ घूम रही थी। वो कौन पुत्र? तू किसको ढूंढ रही है? बीबी जान, खान जी क्या वो मुझे जाने से पहले खुदा हाफिज नहीं बोलेंगे? जोयला बस कर जा, अब बस भी कर जा, कितना समझा चुकी हूँ तुझे। भूल जा आलियान को, उसे तेरी ज़रा कदर नहीं। क्यों हलकान होती है? और वैसे भी वो और शीमा कल रात एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। सुबह 4 बजे फ्लाइट थी उनकी। क्या खान जी चले भी गई? वो चकरा सी गई, ज़मीन पैरों थले सिरकती महसूस हुई। अगर वो बीबी जान को नहीं थामती तो शायद बुरी तरह से गिर पड़ती। वो कैसे जा सकते हैं मुझसे मिले बगैर? ऐसे कैसे बीबी जान? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। क्या वो नहीं जानते थे मैं शहर जा रही हूँ, इतनी दूर जा रही हूँ? आखिरी बार तो मिलकर जाना चाहिए था उन्हें मुझसे। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर मैं सो भी रही थी तो मुझे जगाए लेते तो मैं फौरन उठ जाती। वो झुंझुलाई सी पागलों की तरह बेरब सवाल पे सवाल किए जा रही थी। अब नहीं जाना मुझे शहर, उसने रोते हुए खटाक से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ वो चला गया तुझे छोड़कर शीमा के साथ। तू किस दुनिया में रह रही है झल्ली? बेबे जान चिल्ला उठी। उसे तुझसे रत्ती बराबर भी मोहब्बत नहीं है। वो शीमा को चाहता है, सिर्फ शीमा को। नफरत करता है तुझसे। मैंने आलियान की आंखों में कभी तेरे लिए प्यार नहीं देखा। कब निकलेगी इस तस्वराती दुनिया से बाहर? एक अजीब वहम पाल रखा है तूने। कब तक धोखा देगी अपने आप को? जोयला देख, मैं तुझे इस हिसाब से निकाल कर एक पुरसुकून जिंदगी की तरफ मुड़ना चाहती हूँ, और तू खारदार रास्तों पे चलकर अपने पैर जख्मी करना चाह रही है। ये ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से दी गई एक अमानत है, मत कर इसमें ख़यानत, ना कर बेईमानी। क्या मुंह दिखाएगी रब को रोज़े हशर? ये रोज़ का रोना धोना, तड़पना सिसकना तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। कमज़ोर पड़ जाएगी। बता फिर कैसे बढ़ेगी ज़िंदगी में आगे? क्यों सोचती है तू ऐसे बेहिस इंसान के बारे में जो कभी तेरा था ही नहीं? एक बात हमेशा याद रखना जोयला, कभी भी किसी को अपनी कमज़ोरी मत बताना। मोहब्बत बहुत जालिम चीज़ है। ये इंसान को कमज़ोर और लाचार बना देती है, और फिर इंसान कभी पनप नहीं पाता। वो झुककर टूटता ही चला जाता है। मैं तुझे बिखरता और उलटा नहीं देख सकती। सच्चे जज्बात को हमेशा चकनाचूर ही किया गया है पुत्र। इंसान की कदर मंजिलत मरते दम तक नहीं होती। आलियान तुझे कभी नहीं अपनाएगा। वो तेरी बेलूस चाहत को रोन डालेगा। बस तू चली जा यहाँ से, कोई नहीं है तेरा। चल अब गाड़ी में बैठ, तुझे जाना ही होगा। बीबी जान ने रोती सिसकती तड़पती बेबसी इस लड़की को गाड़ी में बैठाकर ड्राइवर को जाने का इशारा किया। कुछ ही लम्हों बाद गाड़ी उनकी नज़रों से ओझल हो गई। जोयला को रुखसत करने के बाद बीबी जान ऐसी फुट फुट कर रोई कि शायद इससे पहले ज़िंदगी में कभी ना रोई हो। जोयला भी ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसे पुकार रहा था। उसने चौंक कर अपनी सुर्ख सूजी हुई आंखें खोल दी। रोते रोते सफ़र कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला।
اس نے دکھ سے سوچا، اتنی دور آ گئی میں اپنوں سے، پل بھر میں یہ نزدیکیاں دوریوں میں بدل کے، لیکن نہیں نہیں، میرا اب بھی سب کچھ ادھر ہی ہے۔ یہ تو صرف میرا ظاہری وجود ہے دنیا والوں کے لیے، اپنی روح تو میں خان جی کے پاس ہی چھوڑ آئی ہوں۔ اب وہ شاندار بلڈنگ کے سامنے موجود تھی۔ ڈرائیور نے فون پر کسی سے بات کی۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر عورت بلڈنگ سے باہر آئی اور اسے فلیٹ میں لے گئی۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر عورت نے زوئلا کو اندر جانے کو کہا۔ وہ جھجکتی ہوئی قدم بڑھاتی اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر عورت نے زوئلا کو اندر جانے کو کہا۔ وہ جھجکتی ہوئی قدم بڑھاتی اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس نے چاروں اطراف نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ پریشان سی ڈری سہمی ایک طرف کھڑی تھی۔ کھڑی کیوں ہو زوئلا خان؟ بیٹھ جاؤ صوفے پر۔ دھیما ٹھہرا ہوا لہجہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، تقریباً 40 سے 45 سالہ خاتون، نہایت ہی پروقار، خوش لباس، چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ سجائے اسے بڑے پیار سے تک رہی تھی۔ آپ کون؟ وہ بے ساختہ کہہ اٹھی۔ کیا آپ شہلا آنٹی ہیں؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں سوال پہ سوال کیا۔ بی بی جان نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ واہ زوئلا واہ، کیا میں تمہیں آنٹی دکھائی دیتی ہوں؟ ابھی عمر ہی کیا ہے میری؟ بس یہی کچھ 40 کے قریب ہوگی، اور تم نے مجھے آنٹی بنا ڈالا۔ ویسے آج کل کی نوجوان نسل کا جواب نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی لحاظ نہیں۔ ہماری سوسائٹی کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ بیچارہ لڑکا 30 برس کا ہوا نہیں، لو بھائی بنا دیا اسے انکل، اور ہم لڑکیوں کو آنٹی۔ کتنا خون جلتا ہے ہمارا اس بات سے، آج کل کے بچے شاید نہ باقی۔ قسم اللہ کی کیا گزرتی ہمارے دل جگرے پر، ٹوٹ سا جاتا ہے یہ دل، اور ہم گھنٹوں آئینے کے سامنے افسردہ کھڑے نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ نفسیاتی مریض بنا کر رکھ دیا تم لوگوں نے ہمیں۔ کاش تم مجھے میرے نام سے پکارتی، مجھے بہت اچھا لگتا۔ زوئلا شہلا دورانی کی باتیں سن کر کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، میں نے پہلی ملاقات میں اتنی اچھی خاتون کو کتنا بڑا دکھ دے ڈالا۔ مجھے واقعی انہیں آنٹی نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ چلو میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ شہلا دورانی سے مخاطب ہوئی۔ معاف کر دیں پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی بھی آپ کو آنٹی نہیں بولوں گی، بلکہ شہلا دورانی کے نام سے ہی پکاروں گی۔ یہ ہوئی نا بات؟ شہلا دورانی چہک اٹھی۔ گڈ گرل، کچھ کھاؤ پیو گی تم؟ میرا مطلب ہے چائے کافی؟ ویسے کھانا بھی کچھ دیر میں ریڈی ہو جائے گا، پھر ہم مل کر کھانا کھائیں گے، اس کے بعد میرے ہاتھ کی مزیدار کافی، جب تک تم فریش ہو جاؤ اور تھوڑا ریسٹ کر لو، ٹھیک ہے؟ اب ملتے ہیں بریک کے بعد۔ زوئلا کو یہ خاتون بہت اچھی، چٹپٹی اور ہنس مکھ سی لگی، ورنہ وہ تو بہت ڈر رہی۔ وہ شہلا دورانی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ زوئلا، یہ تم اتنا جھیمتی کیوں ہو بھائی؟ مجھے اپنا دوست سمجھو، کیونکہ میں نے تمہاری اور اپنی عمروں کا یہ فرق پہلے دن میں منٹوں میں دور کر دیا تھا، اور یہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تم مجھ سے اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک، شرم حضوری کیے بغیر شیئر کر سکو۔ آج سے ہم اچھے دوست ہیں، اور دوستی میں چھوٹا بڑا دیکھا نہیں جاتا، بلکہ اولویت ذہنی ہم آہنگی ہے۔ ویسے میں نے نوٹ کیا ہے ہماری دوستی خوب جمے گی، کیا خیال ہے تمہارا؟ شہلا دورانی نے اپنا ہاتھ زوئلا کی طرف بڑھایا۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ زوئلا اتنی اچھی، مخلص اور محبت کرنے والی دوست کا ہاتھ جھٹک انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے فوراً ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میں تاحیات آپ کی دوست بننا پسند کروں گی کیونکہ مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں۔ زوئلا، ایک بات کہوں تم سے؟ جی شہلا دورانی بولے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ زوئلا، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان میں نمی ہے، دکھ ہے، تم اندر سے بہت ٹوٹی پھوٹی ہو، مگر تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کچھ سوچو گی نہیں، انشاءاللہ 1 مہینے بعد تمہارا کالج میں ایڈمیشن کرا دیا جائے گا، اور پھر تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہو۔ کیا 1 مہینے بعد داخلہ؟ وہ ایک دم حیرانگی سے اچھل پڑی۔ شہلا دورانی، بی بی جان نے تو کہا تھا آپ نے تمام انتظامات کر لیے، میرے داخلہ، ہاسٹل، لیکن جب میرا داخلہ ہی نہیں ہوا تو مجھے 1 مہینے پہلے کیوں بھیجا گیا؟ اچھا اب سمجھ میں آیا، دور کر دیا نا بی بی جان نے مجھے خود سے، شاید وہ بھی اکتا گئی تھی، وہ روحان سی ہوگی۔ ارے بھائی تم کتنا غلط سوچ رہی ہو نا زوئلا، بی بی جان پر شک کر رہی ہو، پاگل لڑکی، انہوں نے تمہارے لیے کچھ سوچ کر ہی 1 مہینے پہلے ادھر بھیجا ہے، کیونکہ تمہیں اس 1 مہینے میں ایڈمیشن سے پہلے بہت سے ضروری کام نپٹانے ہیں۔ کون سے ضروری کام؟ بتائیں نا شہلا دورانی، ایسے کون سے ضروری کام ہیں؟
उफ, बेचैन जज्बाती लड़की, शांत हो जाओ। बताती हूँ। कल शाम 4 बजे से रोज़ाना सोनिया मैडम आया करेंगी तुम्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाने। क्या अब मैं इंग्लिश सीखूंगी? वो चीख उठी। लेकिन शहला दुरानी, मुझे तो इंग्लिश आती है थोड़ी थोड़ी सी, बस काम चला लूँगी ना। जोइला चिढ़ सी की। दरअसल उसे इंग्लिश से शदीद नफरत थी। खास तौर पर इंग्लिश ग्रामर हमेशा उसके सर से ऊपर से गुजर जाती थी। इसलिए वो इंग्लिश अब तक सीख ही नहीं पाई थी। लिहाजा वो तैश में आ गई। शहला दुरानी अब मना कर दी सोनिया मैडम को। मुझे नहीं सीखनी इंग्लिश। फरंगियों की ज़ुबान, और वो सोनिया मैडम ही मेरा मजाक उड़ाएंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई मुझ पे हंसता है, फिक्रे कसता है। जोइला, पागल नहीं बनो, कोई तुम पर नहीं हंसेगा, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। और प्लीज़ संजीदगी से अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करो। कुदरत ने तुम्हें एक बेहतरीन मौका दिया है। तुम इसे अपनी नासमझी में गंवा कर अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो बीबी जान जैसी फरिश्ता सिफ्त औरत तुम पर मेहरबान है, वरना कौन पूछता है किसी को। अच्छा, अब दूसरा ज़रूरी काम सुनो। तुम्हें इस 1 महीने के अंदर ड्राइविंग सीखनी है, ताकि तुम खुद ड्राइव करके कॉलेज आ जा सको। ड्राइविंग का सुनना था कि जोला सटपटा गई। ना बाबा ना, मुझे मरना थोड़ी है। मेरे को तो 3 पहियों वाली बच्चा साइकिल भी ढंग से चलानी नहीं आती। गाड़ी चलाना, वो भी हमारे मुल्क के टूटे फूटे रोड पर, अल्लाह बचाए इन खंडरात से। मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ये तो मैं कभी भी नहीं सीख सकती। उसने खौफ से अपनी आंखें फाड़ कर कहा। अगर मैंने किसी को ठोक डाला, एक्सीडेंट हो गया, कोई बेचारा मर गया, किसी की हड्डी वड्डी टूट गई, मुझे जेल नहीं जाना। शहला दुरानी, ये काम मुझसे नहीं होगा भाई। वो डर के मारे सिमट कर कंबल में दह गई। बस बहुत हो गया जोइला, तुम्हारा ये नाटक। हद करती हो तुम भी। भला तुम क्यों नहीं सीख सकती गाड़ी चलाना? वो घर आई। जब बंदर सब कुछ सीख सकते हैं तो तुम क्यों नहीं सीख सकती? शहला दुरानी, में नहीं सीख सकती ना। और आपको पता है हमारे पिंड में कोई भी जनानी गाड़ी नहीं चलाती। मर्दों के शाना बशाना चलना गुनाह है। उस औरत को मर्द से 2 कदम पीछे ही रहना चाहिए। अल्लाह खुश होता है। हम गांव की औरतों को सुबह शाम खामन के घून से चपेड़े खाकर ही रात को गहरी और पुरसुकून नींद आती है। देखा जाए तो इस मार धाड़ में भी शौहर का प्यार पोशीदा है। जोइला की सोच देखकर शहला दुरानी दंग रह गई। लेकिन इस वक्त जोइला भी कुछ गलत नहीं थी। उसने अपने गांव में ज़्यादातर औरतों को बड़े फख्र से शोहरों के तलवे चाटते, उनसे गालियां सुनते और लाते घूंसे चमाट खाते ही देखा था। इसलिए शायद वो इन सब बातों को ज़िंदगी का एक हिस्सा समझते थे। दरअसल जोइला को ज़रूरत थी बेहतरीन माहौल, शावर और आगाही की। ये सब कुछ वो बेहतर तालीम और तरबियत से ही हासिल कर सकती थी। जोइला, मेरी तरफ देखो तुम। शहला दुरानी ने उसका हाथ नरमी से थाम लिया। मुझ पर भरोसा है तुम्हें? बोलो, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। एतबार करोगी मुझ पे? यकीन मानो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। जोइला ने अपनी निगाहें शहला दुरानी के शफीक से चेहरे पर जमा दी। कितनी सच्चाई ठहराऊं और अपनापन था उस औरत के चेहरे पर। क्या सोच रही है जोइला? शहला दुरानी, में सोच रही हूँ आप पर भरोसा कर लिया जाए, क्योंकि मैंने सुना है आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और आपकी आंखों में मुझे मेरी बीबी जान की तरह सच्चाई दिखाई देती। अब तीसरा काम भी बता दे शहला दुरानी, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। अरे हाँ, तीसरा काम, ये काम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शहला दुरानी ने प्यार से हल्की सी चपट उसके गाल पर लगाई। जोइला, तुम्हें पार्लर चलना होगा मेरे साथ। कहाँ पार्लर? जोइला की आंखें मारे हैरत के फट सी गई। वो क्यों? शहला दुरानी, मैं पार्लर नहीं जाऊंगी। या आप लोग आखिर मुझे क्या बनाना चाहते हैं? क्या कुछ कमी है मुझ में? क्या मैं अच्छी नहीं लगती? क्या मैं बदशक्ल हूँ? और मैंने सुना है पार्लर सिर्फ वही लोग जाते हैं जो देखने में बुरे लगते हैं, ताकि वो अपने आप को संवार सके। जोइला मुंह पसोरे बेरब ऊट पटांग बातें हंके जा रही थी। शहला दुरानी इस लड़की की मासूमियत पर मुस्कुरा कर सोच रही थी, कितनी सीधी और भोली है ये लड़की, बिल्कुल बच्चों जैसी, मन की सच्ची, पाकीज़ा और खरी। आज शाम शहला दुरानी को अपनी बहुत ही हर दिल अजीज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था। वो अपने साथ जोइला को भी ले जाना चाह रही थी, ताकि उसका दिल बहल जाए। काफ़ी दिनों से जोइला उन्हें कुछ बुझी बुझी और गमगीन नज़र आ रही थी। इस मासूम सी लड़की की मुस्कुराहट में जो दर्द, कर्ब, अज़ियत, अकेलापन और उदासी छुपी हुई थी, इससे शहला दुरानी बेखबर नहीं थी। वह बखूबी वाकिफ थी कि ये भोली भाली लड़की कितनी बड़ी जंग लड़ रही है। जोइला, लंच के बाद तैयार हो जाना, हमें आज ब्यूटी पार्लर जाना है। लेकिन ब्यूटी पार्लर क्यों? जोइला चौंक उठी।
زویلا اتنی جلدی تم بھول گئی؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا تمہیں بیوٹیشین سے ملوانا ہے، وہ تمہارے چہرے اور بالوں کو ٹریٹمنٹ دے گی۔ اس کے علاوہ آج کی تقریب کی مناسبت سے ہلکا پھلکا میک اپ بھی ہو جائے گا۔ جی نہیں، مجھے پارلر نہیں جانا، میں خود ہی تیار ہو جاؤں گی۔ نہ جانے وہ پارلر والی لڑکی میرا کیا حشر نشر کر دے گی۔ شہلا درانی پلیز، میرے کو نہیں جانا، وہ بس ضد تھی۔ پارلر تو تمہارے اچھے پہ جائیں گے۔ کتنی ضدی لڑکی ہو تم، ہر بات سے انکار، ہر موقع پر اپنی مرضی چلانا۔ کیا تمہیں بی بی جان کا کچھ بھی خیال نہیں؟ وہ تمہاری کتنی پرواہ کر رہی ہیں، اور تم دیکھو زویلا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کبھی دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھو۔ کوئی ہے جو چاہتا تم لائف میں آگے بڑھو، لیکن یہ وہ شہلا درانی مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے، پارلر جانا۔ زویلا پلیز، اب یہ وہ کی گردان چھوڑو، بس جلدی سے تیاری کرو۔ یہ ایک بہت بڑا بیوٹی سیلون تھا، جہاں ایک ماڈرن اور خوش مزاج لڑکی نے اسے ڈمپل کے نام سے اپنا تعارف کروایا۔ شہلا درانی کے ساتھ اس کی بات چیت سے زویلا کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ دونوں کافی بے تکلف ہیں۔ اوکے زویلا، اب تم بے فکر ہو کر ادھر کچھ گھنٹے رہو، اور جب فری ہو جاؤ مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پک کر لوں گی۔ یہ سب زویلا کے لیے بالکل نیا تھا، وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ اگلے کچھ گھنٹے وہاں کی بیوٹیشین اس کے چہرے اور بالوں کو مختلف ٹریٹمنٹ دیتی رہی تھی، اور وہ خاموشی سے بے دلی سے انہیں ان کا کام کرنے دے رہی تھی، اور دل ہی دل میں سوچ سوچ کر پریشان تھی، آخر بی بی جان اسے بنانا کیا چاہ رہی ہیں۔ اس نے نظر دوڑائی، ایک طرف بہت ہی قیمتی کپڑوں اور جوتوں کا ڈھیر تھا، ان میں سے ایک لباس ڈمپل نے اس کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ اب بیوٹیشین اس کا میک اپ کر رہی تھی، اور وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن حیرانگی کی بات تھی میک اپ سے اس کا چہرہ یکدم بدلا نہیں تھا، بلکہ کافی نیچرل لگ رہا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو تم۔ ہیئر اسٹائلسٹ اس کے بال بنا چکی تھی، اس کے لمبے بالوں کو معمولی سی کٹنگ سے خوبصورت سٹائل دیا گیا تھا۔ اینڈ ناؤ یو آر ریڈی، ڈمپل نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اب اس کا خوبصورت دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ لپ کلر تھوڑا لائٹ نہیں؟ زویلا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اس کے گاؤں میں جب تک ڈارک لیڈ لپسٹک نہ لگائی جائے میک اپ مکمل ہی نہیں کہلاتا تھا۔ مس زویلا، شہلا درانی کی اسپیشل ہدایت تھی کہ میک اپ لائٹ رکھا جائے، اس لیے ہم نے نیوڈ شیڈز استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کے بالوں کی معمولی سی کٹنگ بھی کی ہے۔ اب آپ ان کو اپنی انگلیوں کی مدد سے سیٹ کیجیے گا۔ وہ اب اس کے بال اپنی انگلیوں سے سیٹ کر کے دکھا رہی تھی۔ یہ سارے ڈریسز آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اگلے 15 دن تک میری بیوٹیشین آپ کو میک اپ کا ٹیوٹوریل دینے گھر آئے گی، پھر انشاءاللہ آپ خود میک اپ کرنے لگیں گی۔ اس نے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لیا۔ کیا واقعی یہ میں ہوں؟ خود سے سوال کرنے پر وہ مسکرا کر رہ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی اب بھی موجود تھی۔ کاش خان جی آپ دیکھ سکتے، یہ زویلا آپ کے بنا کتنی ادھوری ہے، تنہا ہے۔ دور جانے سے قربتیں کم نہیں ہو جاتی، یہ تو اور گہری ہو جاتی ہیں۔ ان کی شدتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے خان جی، اب کسی سے بات کرنا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دیکھا ہے جب سے وہ دوسرا اچھا نہیں لگتا۔ تیری آنکھوں میں جب سے میں نے اپنا عکس دیکھا ہے، میرے چہروں کو کوئی آئینہ اچھا نہیں لگتا۔ تیرے بارے میں دن بھر سوچتی رہتی ہوں، لیکن تیرے بارے میں سب سے پوچھنا اچھا نہیں لگتا۔ یہاں اہل محبت عمر بھر برباد رہتے ہیں، یہ دریا ہے، اسے کچا گھڑا اچھا نہیں لگتا۔ میں اب چاہت کی اس منزل پر آ پہنچی ہوں، تیری جانب کسی کا دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ اوہو زبردست، کیا بات ہے جناب۔ خان جی نے اپنی ہنی مون پکس اپلوڈ کی ہیں۔ زویلا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں خان جی، اوئے ہوئے، پورے کے پورے انیل کپور۔ دل تو چاہ رہے فٹ سے لائک کمنٹ کر دو، لیکن نہ بابا نہ، ڈر بھی تو لگتا ہے کہیں وہ غصے میں آ کر میرے کو بلاک ہی نہ مار دے۔ کیا کروں اب، کنٹرول بھی تو نہیں کر پا رہی ہوں میں اپنے ہاتھوں پر۔ ایسا کرتی ہوں ریئیکٹ کر کے فوراً ہٹا دوں گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دھڑا دھڑ علیان کی پکس لائک کرنا شروع کر دیا۔ اس کو یہ سب کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے کمنٹس بھی کر ہی ڈالوں۔ ہائے چشمہ کتنا سج رہا ہے خان جی آپ کے گول مٹول چہرے پہ، گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ، تو واہ خدا خیر کرے، خوب ہے کرشمہ۔ ایسا کرتی ہوں چشمے والی پک پر لانگ کمنٹ کر ہی دیتی ہوں۔ وہ آج فل چھیڑ چھاڑ اور شرارت کے موڈ میں بھری بیٹھی تھی، اور ویسے بھی جب اسے خان جی کو یاد ستاتی وہ ان کی پکس لائک ضرور کیا کرتی تھی، لیکن بھی ڈر کے مارے فوراً لائک ہٹا بھی دیتی، مبادا ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ ایسا کیا ہے بھائی اس موبائل میں جسے دیکھ کر آج ہماری زویلا کے معصوم سے چہرے پر چمک کھل اٹھی ہے؟ کیا بات ہے، سب خیر تو ہے؟ اپنی اس دوست سے شیئر نہیں کرو گی؟
شہلا درانی کو دیکھ کر زولا چہکتی ہوئی موبائل ان کے سامنے کر دیتی. یہ دیکھے خان جی کی پکس. شہلا درانی آپ ایمانداری سے بتائیں میرے خان جی ہیرو نمبر 1 لگ رہے ہیں نا؟ بتائیں بھی اب میری پسند لاجواب ہے نا؟ زولا پلیز اس بچپنے سے باہر آؤ. میری ساری محنت پر پانی کیوں پھیر رہی ہو تم؟ تمہیں پیچھے کی طرف نہیں جانا، تمہیں تو آگے بڑھنا ہے. یہ سب کیا کر رہی ہو تم زولا؟ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تمہیں تو شہر کیوں آئی؟ ماتھے پر پڑے بل صاحب بتا رہے تھے کہ شہلا دورانی آج واقعی غصے میں. دیکھو زولا، علیان خان کے دل میں تمہاری لتی برابر بھی چاہت نہیں ہے. بھول جاؤ یہ سب اور اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر دو. شہلا دورانی اب خفا کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے کب کہا ہے خان جی مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے کبھی مجھے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیا. ہمارا یہ رشتہ صرف کاغذی ہے. وہ تو میں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں ہاتھ منہ دھو کر. میری بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں ہے اور نہ شاید کبھی کریں گے. لیکن میں پھر بھی عمر بھر اپنے خان جی کے عشق میں گرفتار رہوں گی. چاہتی رہوں گی انہیں دل ہی دل میں چپکے چپکے. بس ان کی تصاویر یا پوسٹ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں. کبھی کبھی لائک کمنٹ بھی کر دیتی ہوں. کیا مجھے کچھ بھی حق نہیں ہے؟ اور تو کچھ نہیں مانگ رہی ہوں میں. کیسے سنبھالوں اب اس دل کو؟ انسان ہوں میں بھی آخر. وہ روحان سی ہو گئی. آپ کو پتہ ہے شہلا درانی، میں بی بی جان کے کہنے پر چپ چاپ شہر کیوں چلی آئی؟ کیونکہ مجھے ڈر تھا گھر میں کچھ وقت اور خان جی کے ساتھ رہی تو وہ شاید مجھے طلاق دے دیتے. اور میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ خان جی کا نام میرے نام سے جدا ہو. میں صرف یہ چاہتی ہوں جب میں مروں مجھے ان کی زوجیت نصیب ہو. قبر کے کتبے پر ولدیت نہیں بلکہ خان جی کا نام ہو. یہ کہتے کہتے اس کی آنکھیں چھلک پڑی. شہلا درانی اس لڑکی کی بے لوث محبت دیکھ کر ششدرا رہ گئی. وہ سوچنے لگی واقعی سچی محبت کو کبھی زوال نہیں. یہ تو امر بیل کی طرح ہے جو بڑھتی ہے مگر کبھی گھٹتی نہیں. زویلا کی بچی آج تمہاری چوری پکڑی گئی. بھائی تم تو بڑی چھپی رستم نکلی. شہلا درانی کی آنکھوں میں حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت نمایاں تھی. یہ شاعری اور نثر نگاری کمال کی رائٹر ہو تم. زبردست. زمانے کی تلخ حقیقتوں کو طنز و مزاح میں ڈال کر کیا خوب منظر کشی کی ہے. جواب نہیں تمہارا. میں تو آج یہ سب دیکھ کر دھنگ ہی رہ گئی. فین ہو گئی ہوں تمہاری. اوف، تم اتنی اچھی شاعرہ بھی ہو اور ہمیں ہوا تک نہیں لگنے دی. کیا یہ نظم تم نے لکھی ہے؟ خوشبو کا سفر. ارے بتاؤ بھی اب، یہ شاعری تمہاری ہے نا؟ جی شہلا درانی، وہ نظریں چراتی ہوئی گویا ہوئی. یہ نظم میں نے لکھی ہے. وہ کل رات نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کچھ لکھ ہی لوں. ارے تو اس میں اتنا شرمانے کی کیا بات ہے؟ بہت شاندار لکھی ہے یہ نظم. پاگل لڑکی، اتنا ٹیلنٹ کہاں چھپا رکھا تھا تم نے؟ واقعی مجھے حیران کر دیا. کیسے سیکھا؟ کہاں سے سیکھا یہ سب کچھ؟ یار امیزنگ، پرفیکٹ. شہلا درانی، وہ مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے. بس یوں سمجھ لے لکھنا میری خوشی میرا جنون ہے. پتہ ہے آپ کو شہلا درانی، میں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. پوری ڈائری بھری پڑی ہے شعر و شاعری سے. اچھا یہ پڑھیں، محبت روشنی ہے. یہ نظم بھی ماں بدولت نہیں لکھی. پڑھے پڑھے واہ واہ کریں اور خوب تعریف کریں. میرے کو بہت اچھا لگ جائے جب کوئی میری تعریف کرتا ہے. ارے واہ واہ، کمال کر دیا یار، کتنی خوبصورت ہے یہ نظم. لفظوں کا ایسا بہترین چناؤ جو دل کو چھو لے. زویلا، کیا واقعی یہ نظم تم نے لکھی ہے؟ شہلا درانی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں چور اچکی ہوں یا یہ شاعری گوگل سے اٹھائی ہے؟ زویلا ناک بھنون چڑھاتے ہوئے بولی. لائیں میری ڈائری واپس کریں. مجھے اب کچھ بھی شیئر نہیں کرنا، کچھ نہیں دکھانا. آپ کیا سمجھتی ہیں زویلا خان ایف اے فیل کچھ لکھ نہیں سکتی؟ زویلا خان کو صرف فیل ہونا ہی آتا ہے. زویلا خان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے. شہلا درانی، ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ کوئی دیا ہوتا ہے. آپ بھی میرا مذاق دل بھر کر اڑا لیں. زویلا کو اس قدر لال پیلا ہوتا دیکھ کر شہلا درانی کی ہنسی چھوٹ پڑی. انہیں اس جذباتی لڑکی کی باتوں پر اب بے تحاشا پیار آ گیا. سوری 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 میری پیاری سی دوست. یار یہ تم بات بات پر اتنا بھڑک کیوں اٹھتی ہو؟ میں تمہارا مذاق کب اڑا رہی ہوں؟ میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا، کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ مختلف شعراء کے کلام خود سے منسوب کرتے نظر آتے ہیں. اچھا اللہ میری توبہ، جو میں آج کے بعد اپنی دوست پر شک بھی کروں. اب موڈ ٹھیک بھی کر لو نا. منہ بسورے تم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. کتنا خوبصورت اور اچھوتا عنوان ہے اس نظم کا. محبت روشنی ہے. واہ، دل مو لیا تم نے زویلا خان. ویسے زویلا، تمہاری اتنی زبردست شعر و شاعری پڑھ کر میرے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ ہم اسے کتابی شکل دیں؟ میرا مطلب ہے اسے چھپوا دیتے ہیں. مجھے یقین ہے جب یہ شاعری مجموعہ منظر عام پر آئے گا
तो तहलका मचा देगा। तुम देखती जाओ ज़ोइला, अब तुम कितनी मशहूर होने वाली हो इंशाल्लाह। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ज़ोइला खुशी से झूम उठी। उसकी आंखें सितारों की तरह जगमगा रही थी। बताएं ना शहला दुरानी, ये मुमकिन है? मेरी लिखी हुई बातें और शायरी छप सकती है। क्या लोग पढ़ेंगे? पता नहीं पसंद करेंगे भी या नहीं। वो इस वक्त शशोपन की कैफियत में मुब्तला थी। अरे पगली, बस देखती जाओ, तुम बहुत जल्द अपनी काबिलियत की बुनियाद पर शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली हो। शहला दुरानी, क्या वाकई मुझ में कोई सलाहियत है, या मैं सिर्फ नकारा, गंवार, पेंडू प्रोडक्शन डंगर जाहिल हूँ? मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। क्या आप मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल रही हैं? देखें शहला दुरानी, अब मुझ में इतनी सकत नहीं है कि कोई भी आकर मेरे जज्बात से खेल जाए। मैं भनमुर की इस आखिरी सतह पर खड़ी हूँ, जहाँ सिवाय मौत के वापसी के तमाम रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं। ज़ोइला मायूसी कुफ़र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़कर कोई मददगार नहीं। बंदा कोशिश करता है और वो अपनी रहमत से सिला देता है। हारती या डूबती ज़िंदगी को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ो। यार ज़ोइला, मुस्कुरा भी दो। इस तरह से उजड़ा चमन बैठी रहोगी तो क्या ख़ाब मज़ा आएगा लाइफ में। अच्छा देखो, हम कुछ देर पहले कुछ दिलचस्प बातें कर रहे थे ना, शेर व शायरी के हवाले से, लेकिन अब ये उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तुम्हारे चेहरे पर। खिलखिलाती रहा करो, अच्छी लगती हो। मैंने तो तुम्हारा फिल्मी नाम भी सोच लिया है, जो अक्सर शायर व अदीब रखते हैं, रश्के जहाँ। कैसा लगा तुम्हें अपना कलमी नाम ज़ोइला? कलमी नाम? वो क्यों? उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। शहला दुरानी, ये मेरा नाम किस खुशी में चेंज किया जा रहा है भाई? ज़ोइला, ज़ोइला मेरी जान, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाए, तुम पर रश्क करे। बस इसी लिहाज से तुम्हारा कलमी नाम रश्के जहाँ है। और हाँ ज़ोइला, बस 1-2 दिन में तुम्हें हॉस्टल शिफ्ट होना होगा और फिर कॉलेज ज्वाइन करना है। खूब दिल लगाकर पढ़ना है तुम्हें, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, ताकि दुनिया वालों को बता सको कि तुम नकारा या जाहिल गंवार नहीं हो। उफ़ शहला दुरानी, फिर तो मैं आपसे दूर होने वाली हूँ। मैं नहीं जा रही हॉस्टल। हाँ नहीं तो। ज़ोइला, बेवकूफ़ नहीं बनो। बीबी जान की ख्वाहिशात पर पानी मत फेरो। उन्हें तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसके अलावा ज़ोइला, हम एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, क्योंकि जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम मुझसे मिलने आ जाया करना और मैं तुमसे मिलने, ठीक है? अब खुश मेरी गुड़िया? शीमा डार्लिंग, मेरा बहालू यार, चाय की शिद्दत से तलब हो रही। आज अपने हाथ की चाय पिला दो। मेरी जानब सारी रात बातें करना चाहता हूँ तुमसे। आलियान, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ और ज़्यादा रोमांटिक होने की कोशिश नहीं करना। बहुत नींद आ रही है मुझे, समझे तुम? शराफत से मुंह लपेटो और सो जाओ, और मुझे भी सोने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तंग करके रख दिया है तुमने। शीमा का महबूब मशगला था अपने मजाजी खुदा को बिला नागा लताड़ना और खूब जी भर के बेइज्जती करना, और अलियान बेचारा हर रोज़ अपनी जोरू से डांटें पिटखारें गाजर मूली की तरह खुश होकर खाया करता था। तो प्यारे रीडर्स, इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।